الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، دیکھتے دیکھتے ہی 15ویں شعبان بھی گزر گئی اور ماہ مبارک کی آمد ہے، بس رمضان آنے کو ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد اور بنیادی وجہ خالق کائنات نے بیان فرمائی ہے۔ مشین کا بنانے والا مشین کے بنانے کے مقصد کو اچھی طرح جانتا ہے۔ مشین کسی اور نے بنائی ہو اور اس کے بنانے کا مقصد اور فائدہ کوئی اور بیان کرے اور ایک بنانے والا بیان کرے، دنیا بھی سمجھتی ہے کہ بنانے والے کی بات زیادہ معتبر ہے۔ اس دھرتی پر بسنے والی انسانیت کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے، اور قیامت تک باقی رہنے والے اپنے کلام پاک میں خالق کائنات فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اور محض اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ابا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا جب ارادہ فرمایا، فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، باری تعالیٰ آپ ایک مخلوق پیدا فرما رہے ہیں تاکہ وہ آپ کی عبادت کرے، تو عبادت تو ہم کر ہی تو رہے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی خوبی کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ جو فرشتہ احادیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے، جس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے رکوع کی حالت میں پیدا کیا ہے، وہ قیامت آ جائے گی اس کا رکوع ختم نہیں ہوگا۔ جو سجدے میں ہے وہ اس کی پوری زندگی اور قیامت تک کی اس کی زندگی وہ سجدہ میں رہے گا، جو قیام میں ہے وہ قیام میں رہے گا، جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ تسبیح پڑھتا رہے گا۔ الہ العالمین، عبادت تو ہم کر ہی تو رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں میں نے
انسان اور جناتوں کو محض اور محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اشارے میں جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں اچھی طرح جانتا ہوں جن باتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور وہ یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں معصیت کا مادہ، نافرمانی کا مادہ، خواہشات، کھانے پینے سونے اور دوسری خواہشات، کیا کوئی جذبہ ان کے اندر رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی خاصیت ہی اللہ نے یہ بنائی ہے کہ جس کا انہیں حکم کیا گیا اس میں نافرمانی کی کوئی بات نہیں، جو کہا گیا ہے اس میں رتی برابر کمی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے ایسی مخلوق ہو جس مخلوق کو کھانے پینے کی ضرورت ہو، کمانے گانٹھنے کی ضرورت ہو، جوڑنے توڑنے کی ضرورت ہو، خواہشات اس کے پیچھے لگی ہوئی ہو، اور پھر اس کے باوجود وہ میری حق کی عبادت کو ادا کرے، ایسی مخلوق اللہ پیدا کرنا چاہتے۔ اس لیے ہماری پیدائش کا مقصد عبادت ہے، اور چونکہ اللہ نے بندوں میں خواہشات رکھی ہے، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان میں جائز اور ناجائز طور پر سیکس دونوں چیز رکھی۔ اللہ خود فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم نے اس کو دونوں راہیں سجا دی، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو شکر گزار بن کر کے زندگی گزارے، چاہے ناشکرا اور نافرمان بن کر کے زندگی گزارے، راستے دونوں واضح ہیں۔ مَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ البتہ یہ ہے نتیجہ آخر میں پتہ چل جائے گا، ایمان والے جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جانے والے ان کی سرادق اور ان کی لپٹیں اتنی اونچی اٹھ رہی ہوگی کہ برداشت کے باہر ہوگی، لیکن جو کرو اپنے اختیار سے۔ جب مقصد ہے، پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ میں ہماری ضرورتیں رکھی ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے۔ حلال کاروبار، حلال روزگار، حلال کمائی کے لیے تگودو کرنا، محنت کرنا، ہاتھ پیر چلانا، دنیا کے کام کاج میں کاروبار میں لگنا، چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا طبیعت پر ایک اثر ہوتا ہے، طبیعت پر ایک اثر ہوتا ہے۔ ہم کہیں نہیں یہ بات کیسے، بھائی صحابہ سے بڑھ کر کے ہم نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کر رہے ہیں، آپ کی جب مجلس میں ہوتے ہیں ہمیں اپنے آنکھوں کے سامنے گویا جنت جہنم میں بڑا مزہ آتا ہے، جب گھر میں جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو دنیا کے کام کاج میں رہتے ہیں، تو دنیا کے کام کاج میں چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، حلال کاروبار میں لگنے سے روحانیت کو دنیا میں لپٹے رہنے کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے۔ اس روحانیت کو، ہماری اپنے اندر کی ایک باطنی زندگی کو جو نقصان پہنچتا ہے، اس نقصان کے تدارک کے لیے، اس نقصان کی بھرپائی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بہانے سے اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے کوئی موقع لاتے ہیں۔ ان میں ایک اہم چیز ہے رمضان المبارک۔ ویسے جب سے زمین آسمان بنے ہیں تب سے سورج اپنی رفتار مخصوص طے اللہ نے جو کر رکھی ہے اس پر چل رہا ہے، اور اس کی اس رفتار سے دن اور رات بنتے ہیں، یہ طے ہے۔ 12 مہینے آتے ہیں، سال پورا ہوتا ہے، ہم اپنے سال گنتے ہیں، ایک پورا ہو گیا، دوسرا شروع ہو گیا،
بچے کا دوسرا پورا ہوا، تیسرا شروع ہوا. ہم بچوں کے گنتے ہیں، ہم اپنی ذات کے سال گنتے ہیں اور ہم چیزوں کے سال گنتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طے شدہ نظام ہے اور انہی میں چاند کا بھی ایک نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت سے بنایا ہے. سبھی چیزیں اللہ کی ہیں. یہ رات اور دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. جیسے یہ زمین پر ساری چیزیں جو موجود ہے یہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن کسی چیز کو اللہ کی خاص نسبت حاصل ہو جاتی ہے. چاہے دیکھنے میں وہ دنیا کی ٹپ ٹاپ سے وہ خالی ہو، دنیا کی زیبائش سے، آرائش سے، زینت سے، ڈیکوریشن سے چاہے وہ خالی ہو، لیکن جس چیز کے ساتھ اللہ کی نسبت لگ جاتی ہے اس کی اللہ کی نظر میں قدر بڑھ جاتی ہے. اور جس کی اللہ کی نظر کی قدر پر جس کی نظر ہوتی ہے ان بندوں کے دلوں میں بھی ان چیزوں کی قدر بڑھ جاتی ہے. جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر سارے ہیں لیکن کعبۃ اللہ کو نسبت لگ گئی اللہ کے ساتھ، اللہ کا گھر. ممکن ہے کسی دنیا کی اعتبار سے نظر میں، دنیاوی نظر میں کسی کو دنیا کی کوئی اور چیز اس کے مقابلے میں ڈیکوریشن میں اچھی لگے. دنیا کے اور مکان بھی اینٹ اور سیمنٹ سے جڑ کر بنتے ہیں. بیت اللہ بھی ظاہری اعتبار سے وہی مکہ المکرمہ کے پتھر اس میں جوڑے گئے ہیں اور اس میں سیمنٹ کا گارا لگایا گیا ہے، اس کی دیوار بنی ہے، اس کا دروازہ ہے. ظاہر میں تو ہمارے گھر، دوسری مساجد، مدارس، گھر، جھونپڑے جو بنتے ہیں بنانے کی ترتیب تو وہی ہے، لیکن ہمارے ان مکانات کی نسبت اللہ کے ساتھ نہیں ہے اور مکہ المکرمہ میں موجود کعبۃ اللہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. اور اللہ نے وہاں پہنچنے پر مغفرت کے وعدے فرمائے، 1 کے بجائے 1,00,000 کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے. یہ اللہ کی نسبت کی قدر ہے. ایسی بہت سی مثالیں ہیں دنیا میں، بہت سے کاغذات میں اور بہت سے دو گتوں اور پٹھوں کے درمیان میں بہت سی بکس لکھی پڑی ہے، لیکن ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن. اس کی نسبت اونچی ہو گئی، اللہ کے دربار میں اس کی قدر و قیمت بڑھ گئی. یہ سورج اور چاند کے آنے اور جانے سے، نکلنے اور ڈوبنے سے، رات اور دن کا یہ نظام ہے، شمسی اور قمری نظام چل رہا ہے، یہ سب اللہ کے کرنے سے. لیکن ایک ہے ماہ مبارک، شہر اللہ الحرام، اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ، اس لیے اس کی قدر و قیمت بڑھ گئی. اور اس مہینے میں جو آدمی اللہ کا مہینہ مان کر، حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن اس کی قدر اور قیمت، جیسے ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں لیکن بیت اللہ کی قدر و قیمت اللہ کی نسبت سے بڑھ گئی، تو تمام مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کو وہ فوقیت، وہ بڑھوتری، وہ اونچائی، وہ بڑا مقام دیا ہے جو زندگی کے کسی دن اور کسی رات کو حاصل نہیں ہے. کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنا کلام اتارا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پاک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو اتارنے کے لیے جس مہینے کو منتخب فرمایا، جس مہینے کو چوز کیا ہے، وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. وہ آ رہا ہے. اور دیکھیے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم ماہ مبارک تک پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے اور اللہ کا نظام طے ہو چکا ہے کہ وہ ماہ مبارک کو نہیں پہنچیں گے. ہماری اپنی حیثیت اور اپنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے کو ٹال سکے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جس کا اللہ نے جو وقت موت کا طے کیا ہے، ایک گھڑی آگے نہیں پیچھے نہیں، پیچھے تو کوئی ہوتا نہیں لیکن آگے بھی نہیں. اللہ نے اپنے کلام میں کیا فرمایا؟ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ٹائم طے ہو چکا ہے. کسی آدمی کے لیے 1:24 طے ہو چکا ہے، 1:25 نہیں ہونے والا ہے. وہ تو سمجھ میں آتا ہے
لیکن اللہ پہلے کیا فرماتے ہیں کہ جس کا جو ٹائم طے ہو چکا ہے اس سے پیچھے نہیں ہوگا. ایک 24 کہا ہے، ایک 23 نہیں ہوگا. تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیچھے نہیں جا سکتے. جیسا پیچھے جانا ممکن نہیں ہے ایسا آگے بڑھنا بھی ممکن نہیں ہے. پچھلے سال کئی لوگ تھے جن کو ہم اپنے دوستوں میں یاد رکھتے تھے، اپنے پڑوسیوں کے نام پر یاد رکھتے تھے. آج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے پر پیوندے خاک بن گئے، زمین کے اندر زمین کا ایک پیون بن کر رہ گئے. آج ہم ان کو اپنی محفلوں میں، اپنے مجموع میں پاتے نہیں. بھائیوں، اگر یہ رمضان ہمیں مل گیا، اللہ نے ہماری تقدیر میں طے فرمایا ہے، تو پتہ نہیں آئندہ 12 مہینے ہم دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں. اور حالات کیا چل رہے ہیں؟ کثرت اموات کا زمانہ ہے. بڑی مقدار میں لوگوں کی موتیں ہو رہی ہے. یہ قیامت کی ایک نشانی ہے مستقل. لوگ بڑی مقدار میں مریں گے. اور دوستو یاد رکھو، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، بھائیو، زمین کی حقیقت سے انکار کرنا یہ جہالت کی بات ہے. زمین پر جو حالات چل رہے ہیں ان حالات سے انکار کر دینا اور چھوٹا موٹا لفظ بس ایک مل گیا ہمیں، یہ سازش ہے. اٹھے بیٹھے سازش ہی نظر آتی. افسوس کی بات ہے، بس ایک ہی لفظ مل گیا کہ چھوڑ دو دنیا داروں کو. بہت سے الحمدللہ ہمارے مسلم دیندار ڈاکٹرز موجود ہیں، وہ لوگوں کو دعوت دینے نہیں گئے تھے کہ میری ہاسپٹل بھر دو. وہ لوگوں کو دعوت دینے نہیں گئے ہماری ہاسپٹل بھر دو. میرے بھائیوں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے طرف سے اللہ کے حضور میں ہماری طرف سے جانے والے برے اعمال کا نتیجہ ہے، اگر یہ ہم یقین نہیں بٹھائیں گے، اپنے دل میں اس بات کو نہیں رکھیں گے اور بار بار ہم یہی کہیں گے بس ایک سازش ہے، یہودیوں کا بنایا ہوا ایک پلان ہے. میرے بھائیوں، اس طرح کہہ کر کے شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، ہمیں اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار سے روک رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب کے حضور میں اپنی پچھلی زندگی سے معافی مانگیں. میرا رب، اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. ان قیدی متین، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے. ہم اللہ فرماتے ہیں گویا کہ ان حالات کو لا کر کے حالات بتا رہے ہیں کہ گویا اللہ اس آیت کے ضمن میں ہمیں متنبع کر رہے ہیں، میں ایسی پکڑ کرنا جانتا ہوں، ایسی چیز سے تمہاری پکڑ کر سکتا ہوں جو تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں. دوربین اور خوردبین، سوکشم درشک اور وہ یہ ساری ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے دیکھنے سے ہم کافر ہیں اور ساری انسانیت ترس رہی ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے سازش ہے. یعنی پھر مطلب یہ ہے کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کرتے ہو کرتے جاؤ. میرے بھائیوں، یہ سمجھو یہ اللہ کی پکڑ ہے. اللہ ناراض ہے، اللہ غضبناک ہے. اور اللہ کا غضب سمجھ کر کے پھر ہر آدمی منانم کے مندانم، میں کیا ہوں کہ میں جانتا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنی گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچے کہ میری پچھلی زندگی کیا اور اللہ چاہتے ہیں کیا، میرے نبی کے طریقے کیا اور میری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا. جب ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے اور کمپیئر کریں گے، تقابل کریں گے، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، رب کی چاہت کچھ اور ہے اور میری چلن کچھ اور ہے. اور جب وہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ فرماتے ہیں اس آزمائش سے ڈرو، اس پکڑ سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں پر نہیں آئے گی، سب پر عام آئے گی. ایک سال گزر رہا ہے، پوری انسانیت حالات سے دوچار ہے. اس لیے ماہ مبارک پھر آ رہا ہے. ان نازک ترین حالات میں ماہ مبارک پھر پہنچ رہا ہے. پہلا کام تو ہم سب پر یہ ہے
ماہ مبارک میں جو اہم کام کرنے ہیں ان میں ایک اہم کام جو ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پورا ماہ مبارک کا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رکوع میں تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یہ آیت موجود ہے، جب میرے بندے نبی جی آپ سے پوچھے، میرے متعلق پوچھے، تو فرما دیجئے میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز احادیث اور قرآن کے پیش نظر چاہے ہماری دنیا کے کان نہیں سنتے ہیں، لیکن نبوت کے کان نے سنا ہے کہ فوراً اللہ اپنے بندے کو پکارتے ہیں کہ نام یا عبدی، جی ہاں میرے بندے بول۔ ایک بت کے سامنے بیٹھنے والا، غیر خدا کو پکارنے والا اور رب کی ربوبیت میں شرک کرنے والا جب یا سنم کہتا ہے اور اس سے بے خبری میں یا سمجھ نکل جاتا ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ جی ہاں میرے بندے بول۔ فرشتے بھی بول اٹھتے ہیں، الہ العالمین یہ تو بھول سے بول رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں کو جو اللہ نے الہام کیا ان میں یہ بات ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ الہ العالمین یہ تو بھول سے، سنم عربی کا لفظ ہے، اس کو بولتے بولتے وہ شروع میں صاد، ادھر بھی صاد، نون کے بجائے میم، قریب المخرج، دونوں کے نکلنے کی جگہ قریب ہے نون اور میم کی، بھول سے بول رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ جھوٹے کو پکارے اور نہ سنے اور بھول سے مجھے پکارے اور میں بھی جواب نہ دوں تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ تو اتنے قریب ہے، بھول سے پکارنے والے کی پکار کو بھی ٹھکراتے نہیں ہیں۔ کام یہ کرنا ہے ہمیں اس ماہ میں روزوں کے رکھنے کے ساتھ ساتھ بڑی مقدار میں رب کو پکارنا ہے، معافی مانگے ہم سب مل کر کے وَتُو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جميعا، اے ایمان والو سب اکٹھے اللہ کے دربار میں توبہ کرو۔ ہمارے گناہ اکٹھے ہو چکے ہیں، ہمارے گناہ میں عمومیت ہو چکی ہے، تو اب اللہ کے دربار میں معافی بھی اتنی ہی بڑی مقدار میں مانگنی ہوگی۔ توبہ کے لیے بھی یہ چیز ہے۔ ایک آدمی نے کسی بندے کا حق ضائع کیا ہے، بڑے مجمع میں کیا ہے، بڑے مجمع میں معافی مانگے۔ 10 لوگوں کے سامنے ایک سچے آدمی کو جھوٹا کہا ہے، کونے میں جا کر کے معافی مانگے، یہ نہیں چلے گا۔ اس کو 10 کے سامنے کہنا پڑے گا کہ میں نے فلاں شخص کو تمہارے سامنے کہا تھا کہ یہ نالائق ہے، یہ گندا ہے، یہ ناپاک ہے، حق یہ ہے، میری زبان ناپاک ہے، وہ آدمی سچا ہے۔ یہ کونے کی معافی نہیں چلتی۔ جیسا گناہ اسی درجے کی معافی چاہیے، یہ اصولی بات ہے۔ رب کسی کو تنہائی میں پکارنے پر نواز دیتے ہیں وہ الگ بات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمانہ ذات کا اثر ہے۔ ان دستور کی بات تو یہ ہے جس درجے کا گناہ ہے اسی درجے کی معافی۔ اللہ کو بار بار پکارے۔ ماہ مبارک کا ایک اہم کام ہے، ماہ مبارک کا اور ایک اہم کام ہے روزوں کے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کو لمبا کرنا۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماہ مبارک میں اتنی سخاوت فرماتے تھے گویا آپ بہتے دریا کے مانند ہو جاتے تھے۔ یہ مواسات کا، غمخواری کا، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے۔ ہم جانتے ہیں اس وبا میں بہت سے ایسے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں جن کے لیے اس مرنے والے کے سوا اس کے بچوں کا کوئی سہارا ظاہری دنیا میں نہیں تھا۔ دنیا میں بعض لوگ ایسے محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہیں وہ کسی کے سامنے بھیک کا ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن وہ ضرورت مند اور ایسے مجبور اور بےکس ہوتے ہیں کہ ان کی رات کی سسکیاں ان کے رب کے سوا کوئی نہیں سنتا ہے۔ ان کو تلاش کریں۔ ایک مسجد کے ضمن میں
جتنا علاقہ آتا ہو سب مسجد کے ساتھیوں کا اور مسجد کے نماز کے پابند ساتھیوں کی یہ ذمہ داری ہے، اپنے علاقے میں اپنے محلے میں ایسے لوگ جو واقع میں ضرورت مند ہیں لیکن لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگتے، ایسے لوگ ہیں جو بیماریوں سے پریشان ہیں، وہ اپنا علاج معالجہ صحیح نہیں کر سکتے ہیں، ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اپنے امام کے ذریعے اپنے ذمہ دار کے ذریعے ایسے لوگوں کی مدد خفیہ طور پر کی جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل صدقہ کون سا ہے؟ دیکھیے افضل صدقہ سے مراد یہ نہیں کہ بڑی مقدار میں کرے تو افضل ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جواب کیا دے رہے ہیں؟ پوچھا جا رہا ہے سب سے افضل یعنی اللہ کے دربار میں اس کی زیادہ قبولیت ہو وہ صدقہ کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس حال میں خرچ کرو انت صحیح تندرست ہو۔ ایک آدمی مرنے بیٹھتا ہے، بستر پر لگ گیا ہے اور اس کے پیر قبر میں جانے کو ہے، اب وہ کہنے لگے فلاں مسجد کو اتنا دینا، فلاں مدرسہ کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 1/3 تک تو اس کا حق ہے، 2/3 وہ رسا کا۔ اگر 30 لاکھ کا مال چھوڑ رہا ہے 10 لاکھ تک اس کو وصیت کرنے کا حق ہے، باقی 20 لاکھ تو جو ہے وہ ورثہ کا بن گئے، اب نہیں چلے گی بات۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا کہ ایک آدمی ایسی بیماری میں ہے کہ اس بیماری میں اس کا زندہ رہنے کا امکان نہیں ہے اور واقع میں اسی بیماری میں وہ مر بھی گیا تندرست ہونے سے پہلے، اس نے اپنی بیماری کے زمانے میں جس کو کوئی ہدیہ دے دیا، کسی مسجد میں وقف کر دیا، کسی مدرسے کو دے دیا، لوگوں پر خرچ کر دیا، ان سب کا حساب ہوگا۔ ورثہ کو حق ہے حساب کرے۔ اگر 1/3 سے اوپر جا رہا ہے سب کے پاس سے واپس لینے کا، 1/3 کے اوپر کا جتنا ہے وہ سب کے پاس سے واپس لینے کا حق شریعت مطہرہ نے ورثہ کو دیا ہے، واپس لاؤ۔ مسجد کی بھی ملکیت نہیں بنی ابھی، وہ موقوف ہے، ادھر اٹکی ہوئی ہے، مرتا ہے کہ جیتا ہے، مرتا ہے تو ورثہ کا حق ہے 1/3 سے اوپر، اور جیتا ہے تو وہ دیا ہے وہ صحیح ہو گئے۔ نہیں، پسندیدہ اور افضل صدقہ یہ ہے آدمی تندرست ہو، جوان ہو، ہٹا کٹا ہو، وہ شفیع ہو، اور ایسا ہو کہ وہ نفس اس کی لالچ بھی رکھتا ہو، دل میں بخل موجود ہو، اس حال میں خرچ کرے۔ تأمل الغنا وتخشى الفقر، اور تمہیں آرزو اور امید لگی پڑی ہو کہ اس کو کسی ایک بزنس میں لگاؤں گا اور کسی جگہ پر اگر اس کو انویسٹ کروں گا تو 100 کے 200 ہو جائیں گے، مالداری کی امید ہو، اور ساتھ ساتھ میں ڈر لگا ہوا ہو کہ پتہ نہیں دے دوں گا اور پھر مجھے ضرورت پڑے گی کیا ہوگا، اس حال میں آدمی خرچ کرے۔ 4 صفتیں، وہ تندرست ہو، نفس اس مال کی لالچ رکھتا ہو، اور دل اور شیطان یہ پلان پیش کر رہا ہو کہ ایک زوردار انویسٹ کی جگہ پر لگائیں گے تو دگنا تگنا چگنا ہو جائے گا، اور دل یہ کہہ رہا ہو کہ پتہ نہیں کہیں دے ڈالیں گے اور ہماری ضرورت کے وقت میں کچھ نہیں ہوگا، کیا کریں گے۔ یہ 4 حالتوں میں جب آدمی خرچ کرتا ہے اللہ کے دربار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بڑا پسندیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم معلوم کریں اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے اڑوس پڑوس میں ایسی بیوائیں اب اس وقت ہمارے ان علاقوں میں بھی ہو چکی ہے کہ جن کے لیے ان کا سر کا سہارا جا چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علی الیتامی والارملہ، ایسے شخص کے لیے کمانے والا جو یتیم کا حصہ رکھتا ہے، بیواؤں کا حصہ رکھتا ہے، ایسا ہے۔ اللہ کے رسول راوی کو شک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یوں فرمایا کہ ایسا ہے جیسا راہ خدا میں جہاد کرنے والا، یا آپ نے یوں فرمایا کہ ایسا ہے جو رات کو عبادت کے لیے اور تنہائی کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پوری رات عبادت کرتا ہے اور پورے دن روزہ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ مبارک غمخواری کا مہینہ ہے، مواسات کا، ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت میں کام لگنے کا مہینہ ہے، اور اس کی اہم اور عبادتیں بھی ہے۔
اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس ماہ مبارک کا استقبال تو یہ ہے کہ ہم آج سے ہی توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اس وبا اور مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ کے دربار میں معافی مانگیں، صرف اپنے لیے نہیں، امت مسلمہ اس وقت پریشان حال ہے، ہسپتال فل ہے، مسلم ڈاکٹروں کے یہاں پر بھی جگہ نہیں ہے۔ میں ابھی احمد آباد جا کر کے آیا، ہمارے بھانجے کا ہی ہاسپٹل ہے، اس نے کہا ماموں بہت سے لوگ آ رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں داخل کر دو، ارے بھائی بیڈ ہی خالی نہیں، تو یوں کہہ رہے ہیں ہم کوئی شکایت نہیں کریں گے، زمین پر لٹا کر کے ہماری ٹریٹمنٹ شروع کرو۔ حالات ٹھیک نہیں۔ سب سے بڑی چیز ان بیماریوں سے بچنے کے لیے معافی مانگنا ہے، اللہ پر صحیح معنی میں توکل رکھنا ہے، اور توکل کے ساتھ ساتھ پوری احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نہیں ہے کہ صرف مسجدوں میں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ بازاروں میں بھی اپنے آپ کا بچاؤ رکھیں۔ یہاں آپ ماسک لگا دیں اور بازار میں بے مہار اونٹ کی طرح ہم گھومیں تو وہاں کہاں گیا؟ اگر احتیاط آپ یہاں کرتے ہیں، اس سے زیادہ احتیاط مسجد سے باہر کیجیے اور رب سے معافی مانگیے کہ الہ العالمین پچھلا رمضان تو ہمارا ایسا اور ویسا گیا، لیکن اس ماہ میں ہم احتیاط کے ساتھ مسجد کے کھوٹے بنے رہیں اور پورے اہتمام کے ساتھ تلاوت کا اہتمام رکھیں گے، روزوں کا اہتمام رکھیں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، بازاروں میں نہیں گھومیں گے، پورے احتیاط کے ساتھ ہم کام کریں۔ اگر ہم احتیاط کے ساتھ، اور احتیاط کے درجے میں ہے، اس کو برا کہنا بھی غلط ہے اور بے احتیاط بننا بھی برا ہے، لیکن اصل بڑھ کر کے بات یہ ہے کہ اللہ پر توکل ہو، اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ رب ناراض ہے، اس کو راضی کرنے کی فکر کریں، اور اس کے لیے ہے توبہ استغفار، رب کے سامنے آہوزاری، اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا، اور پوری زندگی میں آج سے کوئی لمحہ ہمارا ایسا نہ ہو کہ جس میں ہم وہ کام کریں کہ جس کی وجہ سے رب غضبناک ہو رہا ہو، ہماری زبان پر تالے پڑے ہوں، غیبت بہتان سے ہم بچیں، بد زبانی بد کلامی سے اپنے آپ کو بچائیں، بد نظری سے بچائیں، بد فکری سے بچائیں، بری سوچ سے بچائیں، اپنی سوچ کو پاک رکھیں۔ لوگوں کے دماغوں پر تالے نہیں لگائے جا سکتے، دروازے پر تالا لگانا آسان ہے، لیکن ہم اپنی سوچ پر اسلامی فکر کا تالا لگائیں، لوگوں کے متعلق بری سوچ نہ رکھیں، احتیاط سے رہیں، پاک صاف رہیں، استغفار کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو رب ناراض ہے وہ رب ہماری ماں سے زیادہ جلدی راضی ہونے والا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اذا اتانی مشین اتیتہ ہرولۃ، جب بندہ میری جانب چل کر آتا ہے، میں اپنے رب کی جانب دوڑ کر آتا ہوں، چلے تو صحیح، قدم پہلا ہمیں اٹھانا ہے، آ کر کے پکڑنے والے رب کریم کی ذات ہے۔ چھوٹا بچہ گھر میں چلتا ہے تو ماں باپ چلاتے ہیں، لیکن جب لگتا ہے کہ یہ گرے گا تو وہی ماں باپ دوڑ کر پکڑ لیتے ہیں۔ ان ماں باپ سے زیادہ کریم رب کریم ہے۔ ہم رب کی طرف آگے بڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے طرف سامنے سے لے کر کے اٹھا کر کے اپنے قریب بٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جن کی سنت باقی عطا فرما دے۔